عزیزان گرامی، وہ چیزیں کہ جو ہمارے مرحومین کے لیے بہت فائدہ پہنچاتی ہے، انہی میں سے ایک ذکر کا جو کہ ایک شخص مہدی فقیہی نامی شخص ایک بہت بزرگ عالم دین عارف زمان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک استخارہ دکھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عارف بزرگ کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تمہیں پھر زندگی میں کبھی استخارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہا تم فاتحہ کبیرہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا فاتحہ کبیرہ کیا ہے؟ ایسا سوروں کا مجموعہ ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تمہارے مشکلات کا بھی حل ہو جائے گا، اور پھر تمہارے مرنے والے کے لیے تم ایصال ثواب کرو گے، اس کے لیے خزانہ ہوگا، خزانہ۔ کہا کیا ہے فاتحہ کبیرہ؟ کہا فاتحہ کبیرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کا پڑھنا، اور ایک مرتبہ چار خل کا پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ چار خل کا ایک مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا پڑھنا، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا، اور 3 صلوات کے ساتھ۔ یہ ہے فاتحہ کبیرہ۔ تم یہ پڑھو گے تمہاری مشکل بھی حل ہو جائے گی، کبھی تمہیں استخارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر تمہارے مرنے والے کے لیے جس کے لیے ایصال ثواب کرو گے تم اسے ایک خزانہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوری اپنے ماں باپ کی خبر پر گیا اور جا کر فاتحہ کبیرہ ان کی خبر پر میں نے پڑھا، اور کچھ دن گزرے، اس کے بعد سے میری مشکلات خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک دن میری پھوپھی نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہدیہ بھیجا؟ کہا بتاؤ تم اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہدیہ تم نے بھیجا ہے؟ کہا میں نے تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کل رات کہ بہترین باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا ظرف رکھا ہوا ہے جس میں جواہرات سے بھرا ہوا ہے، بہترین جواہرات۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تحفہ ہمارے فرزند نے بھیجا ہے۔ تو وہ کیا تم نے ہدیہ بھیجا ہے اپنے ماں باپ کے لیے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فقط فاتحہ کبیرہ ان کے لیے بھیجا۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا کرنا بہترین ثواب رکھتا ہے۔ دیکھیں، فاتحہ کبیرہ کے سلسلے میں ایک کنفیوژن ہے، وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس واقعے کو آغائے بہجت سے زیادہ منسوب کیا جاتا ہے اس واقعے کو، مگر آغائے بہجت کے دفتر سے جب سوال کیا گیا کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی چیز منسوب ہے آغا سے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی بات آغائے بہجت نے کی ہو۔ ہمارے پاس سب تو نہیں ہے، ممکن ہے کوئی پرسنلی ان سے پوچھا ہو اور یہ بات اسی کی حد تک ہو اور انہی کے ذریعے یہ بات پہنچی ہو، مگر ہمارے پاس ایسی کوئی سند موجود نہیں ہے کہ آغائے بہجت نے یہ عمل بتایا ہو۔ یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ پھر جب آغائے بہجت سے منسوب ہی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی، جھوٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہر بات اگر کسی سے نقل نہ ہو تو جھوٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ممکن ہے کوئی اور عالم رہا ہو۔ لوگ نقل کرنے میں بھی کسی عالم کے، علامہ ہلی کے بجائے شیخ توسی سے نقل کر دیتے ہیں بہت سارے واقعات۔ علامہ بحر العلوم کا واقعہ مقدس اردبیلی سے کبھی کبھی نقل کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری غلطیاں اس طریقے سے ہوتی ہے، کوئی عالم کا واقعہ کسی اور عالم سے نقل کر دیا جاتا ہے، مگر کسی نہ کسی عالم سے یہ ضرور واقعہ نقل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بتایا گیا وہ قرآنی سورہ ہی ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جو نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، قرآن کی سورہ ہی ہے، قرآن کے سوروں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ ہر سورہ اگر انفرادی طور پر دیکھیں گے اہل بیت کی حدیثیں موجود ہے، روایات موجود ہے اس کی فضیلت میں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، الحمد کا پڑھنا مرحوم کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے، 4 خل کا خبر پر پڑھنا 3 مرتبہ، روایت ہے یہ 4 خل کا 3 مرتبہ پڑھا جائے، روایت ہے۔ اور سورہ قدر کا 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو مستند معتبر روایت ہے اس کے اوپر۔ تو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں متعدد روایتیں بیان کی کہ ایک سورہ قدر کا 7 مرتبہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ آیت الکرسی کی روایت تو کل ہی ہم نے پڑھی تھی کہ آیت الکرسی کا ثواب کتنا ہے۔ اور پھر درود کی تو آپ بات ہی نہ کیجئے، جہاں درود پڑھ دیا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے، مرحوم کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو یہ فاتحہ کبیرہ کے سلسلے میں کہ اگر یہ کنفیوژن آ بھی جائیں کہ اگر
ان سے یہ واقعہ نقل بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، انسان رجان پڑھیں، رجان یعنی کہ نیت سے، قربت اللہ کی نیت سے کہ اگر اس کا ثواب اجر، یقیناً آیات الہی کا پڑھنا، ایک آیت کا بھی پڑھنا، روایتوں میں آیا ہے کہ اگر ایک آیت فقط بسم اللہ بھی اگر تم قبر پہ پڑھو گے اس کا کتنا ثواب ہے، روایت میں موجود ہے، فقط ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ کوئی ایسا کوئی روایت کی شکل میں نقل نہیں کیا گیا ہے کہ معصومین سے روایت اگر کوئی جھوٹی نقل ہو جائے تو کذب ہو جائے گا. یہ کہ ایک عالم سے نقل کیا گیا ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی عالم رہو اس نے بتایا، اچھا عمل ہے انسان انجام دے کہ یقیناً مرنے والے کے فائدے مند ہے. اور خود جنہوں نے تجربہ کیا ہے اس عمل کا وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جب بھی ہم جب اس کے پابند ہو گئے فاتح کبیرہ کے تو ہم نے خود زندگی میں بدلاؤ دیکھا ہے کہ ہمارے زندگی کے مسائل خود بخود حل ہو جانا خود بخود دیکھا ہے، اور ایسا احساس کیا ہے کہ ہمارے مرحومین ہم سے راضی ہیں جب یہ فاتح کبیرہ کا ثواب ہم انہیں ہدیہ کرتے ہیں. تو بڑی عظیم ثواب ہے، بڑا عظیم